نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح اللهم فقهنا في الدين۔ قرآن مجید میں زیتون اور اس کے تیل کا بار بار ذکر کر کے شہرت دوام عطا کر دی ہے۔ ترجمہ: کھجور اور مزروعہ جن کے ذائقے ایک دوسرے سے مختلف ہے، زیتون اور انار جن کی شکلیں ایک دوسرے سے ملتی ہے اور جن کی شکلیں نہیں ملتی، تم اس کے پھلوں کو خوب کھاؤ جب تک وہ پک جائے مگر ضائع نہ کرو۔ سورہ انعام کی 191 آیت۔ زیتون کا درخت 3 میٹر کے قریب اونچا ہوتا ہے۔ مصر قدیم میں بھی زیتون کا تیل کھانے، پکانے بلکہ اشیاء کو محفوظ کرنے، جسم پر لگانے اور علاج میں استعمال ہوتا ہے۔ ذیابیطس کے مریضوں کے لیے فائدہ مند ہے۔ زیتون بلڈ پریشر کو نارمل رکھتا ہے۔ زیتون کا تیل وزن کم کرنے کے لیے فائدہ مند ہے۔ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ جس کی خود قسم کھائی ہے، پھر آپ خود سوچیے کہ اس پھل میں کتنے بے شمار فائدے ہوں گے۔ اب ہے انار۔ اس خوش ذائقہ پھل کے بارے میں قرآن کریم میں 3 مرتبہ ذکر آیا ہے کہ یہ جنت کا پھل ہے۔ یہ پہلے اللہ تعالیٰ نے مومنین کو سورہ انعام کی آیت نمبر 99 میں مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ اس آیت کا مفہوم آپ تک پہنچاتے ہیں کہ ہم نے ہی آسمان سے زمین پر پانی اتارا اور پھر اس پانی کے ذریعے ہر چیز اگنے والی نکالی۔ پھر جو تم باغ میں انگور، زیتون، انار کو دیکھتے ہو، ہر درخت کے پھل کو جب وہ پھل لاتا ہے، اس کے پکنے میں ایمان والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اسی طرح قرآن کریم کی سورہ رحمان میں انار کو جنت کا پھل قرار دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میوے، کھجور، انار موجود ہوں گے، بس تم اپنے رب کے کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ انار کے فائدے۔ جس نے انار کھایا اللہ تعالیٰ نے اس کے دل کو روشن کر دیا۔ انار کے ساتھ ساتھ اس کا چھلکا اور پتیاں بھی بہت مفید ہے۔ صبح خالی پیٹ انار کھانے سے وزن میں کمی ہوتی ہے۔ انار میں قوت مدافعت کا بے پایا خزانہ ہے۔ قوت مدافعت کے لیے وٹامن سی پرووائڈ کرتا ہے، جگر کے سرطان سے بھی بچاتا ہے اور کینسر کی دیگر بیماریوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ انار کے استعمال سے آنتوں کے کینسر سے بھی روکا جاتا ہے۔ حاملہ خواتین کے لیے ایک نعمت سے کم نہیں۔ جن کے خون کے سرخ ذرات کم ہو گئے ہوں ان کے لیے بھی بہت مفید ہے۔ انار کا جوس خالی پیٹ پیا جائے تو یہ جوس دل کے مریضوں کے لیے باعث رحمت ہے۔ انار کا جوس ہمارے جسم کے مرکزی شریانوں میں خون کی گردش کو بہتر بناتا ہے اور اس کے علاوہ جسم میں کولیسٹرول کی مقدار بھی کنٹرول میں رکھتا ہے۔ انار کے بے شمار فائدے ہیں، یہاں تک کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ دور نبوی میں انار کا استعمال ایک معمول تھا۔ اس کے بے شمار فائدوں کی ہی وجہ سے اس کو جنت کا پھل کہا جاتا ہے۔ انگور۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے انگور کا تذکرہ کئی جگہ کیا ہے۔ جنت میں بھی انگور ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی مجلس میں انگور کا تذکرہ کیا کرتے کہ انگور جنت میں اتنا بڑا ہوگا کہ دنیا میں جتنا بڑا ڈول ہوتا ہے، ایک ڈول کے برابر جنت کا ایک انگور ہوگا۔ انگور کے فائدے۔ انگور کھانے سے کمزوری دور ہوتی ہے۔ انگور دل کو سکون پہنچاتا ہے۔ قوت ہاضمہ کو انگور بڑھاتا ہے۔ سینے سے بلغم نکالنے کے لیے انگور بہت زیادہ مفید ہے۔ نزلہ، زکام، سردی دور کرتا ہے، معدے کو صاف کرتا ہے۔ انگور کے استعمال سے جسم خوبصورت ہو جاتا ہے، جسم میں خون پیدا کرتا ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انگور بہت پسند تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں 6 مقامات پر انگور کا ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پہلے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نور نازل کیا۔ اس کے بعد جو نبی اللہ نے باقاعدہ تخلیق کر کے عطا فرمائے جنت میں، وہ حضرت آدم علیہ السلام تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جب اللہ کی نافرمانی کی تو اللہ نے انہیں جنت سے نکال کر ایک مخصوص وقت کے لیے بھیج دیا۔ جب وہ زمین پر آئے وہ اپنی غلطی پر لگاتار روتے رہے، مگر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ایک خاص وقت کے بعد تمہیں جنت میں واپس بلا لیا جائے گا، لیکن تب تک تم زمین پر رہو گے۔ پھر آدم علیہ السلام مسلسل روتے رہے، تب اللہ تعالیٰ نے انگور نازل فرمایا اور کہا یہ جنت کا تحفہ ہے، تم اسے کھا لیا کرو، تمہیں سکون اور اطمینان ہوگا۔ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے انگور کا تحفہ عطا کیا گیا تھا۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ آیت نمبر 16 سورۃ النحل مکی سورت ہے اور اس میں ہم پڑھ چکے ہیں
اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کی نشانیوں کی طرف دھیان دلاتے ہیں کہ قدرت میں کون کون سی اللہ تعالیٰ کی نشانیاں پھیلی ہوئی ہیں، اور اللہ تعالیٰ پہلے زمین کی طرف دھیان دلواتے ہیں اور اس پہ رہنے والے جانور اور مخلوق اور جس پہ ہم سوار ہوتے ہیں اور بہت جن سے ہم فائدے اٹھاتے ہیں، نباتات، گرینری، فروٹس اینڈ ویجیٹیبلس، ان سب کے اوپر دھیان دلواتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آسمان کی طرف، ستاروں کی طرف، سورج کی طرف، ان سب کی طرف، پھر پانی کی طرف اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس میں غور و فکر کرو کہ کتنا ہم نے تمہارے لیے اس کے اندر کتنے فائدے رکھے، سمندر کے اندر کتنے فائدے رکھے، اور پھر پہاڑ کہ اگر پہاڑ نہ ہوتے تو زمین ہمیں لے کے لڑک جاتی۔ پھر دیکھیں یہ سب کیا ہے، آیت نمبر 16 میں وَعَلَامَاتٍ، اور علامتیں رکھ دیں، علامات، سائن، یعنی ہر علامت کس کو کہتے ہیں؟ سائن کو۔ ہر چیز کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی یاد آنی چاہیے کہ ہاں یہ اللہ تعالیٰ کی ہے، یہ کہاں سے آیا؟ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا۔ ہر چیز کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی۔ اگر ہمیں متقی بننا ہو، اگر ہمیں پرہیزگار بننا ہو، اگر ہمیں غور و فکر کرنے والا بننا ہو تو اللہ تعالیٰ کے ناموں کے بارے میں ریسرچ کرنا شروع کر دیں، اللہ تعالیٰ کے بارے میں جاننا شروع کر دیں کہ کون ہے اللہ، اور اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کریں اور قرآن کے ترجمہ پڑھنا شروع کر دیں۔ پھر دیکھیں کتنا ڈیپ ہم چلے جاتے ہیں اور ہم خود بدل جائیں گے۔ حیرت ہوتی ہے کہ میں پہلے ایسی تھی اور اب میں ایسی ہو گئی۔ تو جب بھی چینج ہونا ہو تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں ریسرچ کرنا شروع کر دیں، وہیں سے انسان چینج ہونا شروع ہو جائے گا۔ اور پھر دیکھیں علامات اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا ہے، یعنی سائن۔ علامات کس کو کہتے ہیں؟ سائن کو، کہ یہ سب جو ہے علامات ہیں، یہ سب کیا ہیں؟ یہ سائن ہے، یعنی ہر چیز کو دیکھ کر، یہ لینڈ مارک ایک طرح سے۔ پہاڑ بھی دیکھیں، یہاں پر لاسٹ ٹائم ذکر ہو چکا پہاڑ کا، ہے نا؟ تو پہاڑ کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ پہاڑ ہم نے کاٹ دیے، اور وہ علامات بھی ہیں۔ علامات کیسے ہیں کہ پہاڑ کو دیکھ کر، جیسے نا کہ یہ کون سا ایریا شروع ہو گیا، یہ پہاڑ کس ایریا کا ہے، تو ایک طرح سے وہ جو پہاڑ ہیں وہ علامات بھی ہیں، اور تمام جو قدرت کی نشانیاں ہیں وہ سب علامات ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو، اس کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کو پہچانے کی واقعی اللہ تعالیٰ بہت بڑی ذات ہے جس نے ہمارے لیے یہ سب بنایا۔ پہاڑ کو خود یہاں پر کیا کہا گیا ہے؟ علامات کیا، یعنی کہ یہ ایک سائن ہے، اس کو دیکھ کر لوگ راستے کا پتہ لگاتے ہیں، جگہ کا پتہ لگاتے ہیں۔ اور کون سی علامات؟ وَبِالنَّجْمِ، اور 7 ستاروں کے، یعنی پہاڑوں کو بھی دیکھتے ہیں لوگ، ستاروں کو بھی دیکھتے ہیں، پھر راستوں کا پتہ لگاتے ہیں۔ وہ سب یہتدون، راہ پاتے ہیں، یعنی پہاڑوں کو دیکھ کر، ستاروں کو دیکھ کر وہ سب راہ پاتے ہیں۔ اہتدا یہتدی سے یہتدون، وہ سب گائیڈ ہوتے ہیں۔ ہا دال یا اس کے روٹ لیٹرز ہیں، اہتدا یہتدی، یہتدون فعل مضارع، تہتدون فعل مضارع، تو یہتدون وہ سب راہ پاتے ہیں، راستہ، کیونکہ آپ دیکھیں نا راستے پہاڑوں میں بھی کس قدر راستے ہیں، اور دور سے ہی دیکھ کر پتہ چل جاتا ہے پہاڑ کو کہ کون سا راستہ شروع ہو رہا ہے، تو وہ ایک طرح سے ہمارے راستے کے لیے بھی نشانی ہے۔ پھر آیت 17، افمن، آ مطلب کیا، فا مطلب تو، من جو، تو کیا جو، یخلقو پیدا کرتا ہے، خلق یخلقو، افلا تو کیا جو پیدا کرتا ہے، کمن، کا مطلب جیسے، من مطلب جو، اس کی طرح ہو سکتا ہے جو لا یخلقو نہیں پیدا کرتا، خلق یخلقو نہیں پیدا کرتا، افلا تو کیا نہیں، تذکرون تم نصیحت پکڑتے، تذکرہ یا تذکرون سے، یعنی جو پیدا کرتا ہے وہ اس کی طرح ہو سکتا ہے جو نہیں پیدا کرتا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ بہت ساری مخلوق، یعنی بہت سارے انسان جو ہیں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو پوچھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو جو ہے وہ مانتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو پیدا کرتا ہو وہ اس کی طرح ہو سکتا ہے جو کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتا۔ ذرا سوچیں، یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی جن کا ذکر گزر چکا ابھی تک کی آیتوں میں، اور یہ سب کہاں سے آیا؟ یعنی تم اس کو مانتے ہو جو پیدا نہیں کر سکتے، تو کیا وہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ یعنی جو لوگ اللہ کو، یہ آیت کس کے لیے؟ جو لوگ اللہ کو نہیں مانتے وہ سوچیں یہ سب کچھ کس نے بنایا، خود سے تو نہیں بن سکتا، اور جب کوئی چیز بنتی ہے تو وہ کسی کے کنٹرول میں ہوتی ہے اور کسی کے انڈر بنتی ہے، یا کہاں سے آتی ہے نا؟ تو یہ سب چیز کس نے بنائی؟ اللہ تعالیٰ نے۔ تو جو بناتا ہے وہ اس کے برابر ہو سکتا ہے جو نہیں بناتا۔ پھر آیت نمبر 18، وَإِنْ، اور اگر، تَعُدُّوا تم گننا چاہو، عین دال دال، عین دال دال، اگر تم گننا چاہو، نعمتا
نعمت کو. یہاں پر دیکھیں نعمتیں نہیں ہے, یہ سنگولر ہے, نعمت, نعمت کو, اللہ ہی, اللہ کی, لا تحصوہا, نہیں تم شمار کر سکتے اسے, نہیں تم گن سکتے اسے, لا مطلب نہیں, تحصوہا نہیں تم حساب لگا سکتے اس کا, نہیں تم گن سکتے اسے, ہے نا. تو یہاں پر کیا ہے, ہا سواد یا اس کے روٹ لیٹرز ہیں, اور یہ احسا, یحسی, احسی. تو یہاں پر کیا ہے کہ نہیں تم گن سکتے, نیگیٹو والا امر, پہلے نہیں. ان اللہ, بے شک اللہ, لغفور الرحیم, بخشنے والا, رحم کرنے والا ہے. مطلب کیا ہے دیکھیں اس آیت میں بہت گہرائی ہے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے نعمت, نعمت اللہ, اللہ کی نعمت, صرف سنگولر کا استعمال کیا ہے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اگر تم اللہ کی ایک نعمت کو گننا چاہو, شمار کرنا چاہو تو تم نہیں کر سکتے. ایک نعمت کا مطلب اگر آپ صرف کوئی سی بھی ایک نعمت دیکھ لیں, اگر آپ اپنا صرف ایک آنکھ ہی دیکھ لیں, ایک آنکھ کس طرح کام کر رہی ہے, ایک آنکھ جو ہے وہ کتنا کیسے کیسے چل رہی ہے, کس طرح کتنے سارے فائدے ہیں اس سے, ہم جو ہے اس سے دیکھتے ہیں, بچتے ہیں, ہم بے شمار کام کرتے ہیں. یعنی اگر اس آنکھ کے بارے میں ہی اگر ہم گننا چاہیں, اگر آپ پوری سائنس دیکھیں اس آنکھ کی, تو آپ صرف اس آنکھ کے بارے میں ہی, ایک آنکھ کے بارے میں ہی نہیں گن سکتے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہے ہیں کہ اس لیے دیکھیں نا قرآن میں ہر چیز پہ غور کریں. یہاں پر ترجمے میں زیادہ تر کیا ملے گا کہ اگر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو, اور جبکہ یہ سنگولر ہے نا, تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے تو یہ بھی ایک دھیان دلا رہے ہیں اللہ تعالیٰ یہاں پر کہ اگر تم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت کا شمار کرنا چاہو تو وہ بھی نہیں کر سکتے. اور انعم جو آتا ہے نا, بہت ساری نعمتوں کے لیے آتا ہے, نعام اور انعم, یہ اس کی جمع ہوتی ہیں دونوں, نعام اور انعم. لیکن یہاں پر ہے نعمت, کہ اگر تم صرف ایک کو گننا چاہو اور اس کے فائدے, بے شمار فائدے, اور اس کے تھرو کتنی نعمتیں ملتی ہیں, وہ بھی نہیں گن سکتے. تو اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہے ہیں کہ اگر مطلب اللہ تعالیٰ کا اگر انسان پورے دن بھی شکر ادا کرے نا تو وہ نہیں کر سکتا. لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت اتنی بڑی ہے کہ اگر ہم تھوڑا بھی شکر ادا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ خوش ہو جاتے ہے نا. تو نہیں تم گن سکتے, بے شک اللہ غفور الرحیم ہے. پھر بھی اللہ تعالیٰ معاف کرتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ کیا ہے, غفور الرحیم ہے. پھر آیت نمبر 19, واللہ, اور اللہ, یعلم, وہ جانتا ہے, علیم, یعلم سے, ما, جو, تسرونا, تم چھپاتے ہو, سین را را, تسرونا, تم چھپاتے ہو, کنسیل کرنا, سین را را اس کے روٹ لیٹرز ہیں, اسر را, یسرو, تسرونا, اور اللہ جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو, وما, اور جو, تعلنون, تم ظاہر کرتے ہو, اعلان کرتے ہو, اعلان یا ریویل کرتے ہو, عین لام نون, اعلنا, یعلنو, اعلن, اور جو تم ظاہر کرتے ہو, یعنی دکھاتے ہو. تو یہاں پر کیا ہے, اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں, وہ اللہ تعالیٰ تمہاری ایک ایک چیز کو بھی جانتا ہے, تمہارے دلوں کے راز کو بھی جانتا ہے, کہ تم جو ہے تمہارے دلوں کے اندر کیا خیال ہیں, تم کیا, جو بھی تم چھپاتے ہو, کسی کے بارے میں کوئی خیال آیا, جو بھی, وہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے. اور اس کے علاوہ جو تم ظاہر کرتے ہو وہ بھی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہر چیز کا جاننے والا ہے. آیت 20, والذین, اور وہ جنہوں نے, یدعونا, وہ جو, یدعونا, پکارتے ہیں, دعا, یدعو, یہ فعل مضارع ہے, یدعونا, دال عین واو اس کے روٹ لیٹرز ہیں, وہ لوگ, وہ جنہیں, یدعونا, وہ سب پکارتے ہیں, الذین, یہ جمع کا ہے نا, تو جنہیں وہ سب پکارتے ہیں, من دون اللہ, من مطلب سے, دون اللہ, اللہ کے علاوہ سے, لا یخلقونا, نہیں وہ سب پیدا کر سکتے, لا یخلقونا, نہیں وہ پیدا کر سکتے, خلقا, یخلق, شیئن, کچھ بھی, وہم, اور وہ, یخلقون, پیدا کیے جاتے ہیں, خلقا, یخلق, یہ کیا ہے, مضارع مجہول ہے. یہ مضارع مجہول کی پہچان کیا ہے, یا پہ پیش ہے, اور آخر سے پہلے والا جو ورڈ ہے نا اس کا لام, آخر سے پہلے والا کیوں کہہ رہی ہوں, کیونکہ یہ جو واؤ نون ہے یہ تو مضارع کی علامت ہے, اس کو کاؤنٹ نہیں کرتے, جو روٹس ہوتے ہیں بس ان کو دیکھتے ہیں. خلقا, تو اس پہ کیا آ رہا ہے, زبر. تو
پیش اور زبر کا کمبینیشن جو ہوتا ہے اس سے تو یہ جو کمبینیشن ہوتا ہے پیش اور زبر کا، یہ بتاتا ہے کہ یہ مضارع مجہول ہے، تو اور وہ سب پیدا کیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی وہ جنہیں وہ پکارتے ہیں اللہ کے علاوہ نہیں وہ کچھ پیدا کر سکتے. یعنی شروعات دیکھیں کس سے ہوئی ہے کہ اب جو ہم نے آج کے لیسن کی شروعات کری کہ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ جو پیدا کرتا ہے کیا اس کی طرح ہو سکتا ہے جو پیدا نہیں کرتا. یعنی اللہ تعالیٰ اور جن کو تم سب پکارتے ہو وہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کمپیریزن نہیں ہو سکتے. جنہیں تم پکارتے ہو اللہ کے علاوہ وہ کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے. یعنی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں یہاں پر، یا مشرکین مکہ سے کہا جا رہا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرتے ہیں ان سے کہا جا رہا ہے کہ جس کو تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو وہ تو کچھ بھی نہیں پیدا کر سکتے. ان کے ہاتھ میں تو کچھ بھی نہیں، ان کے کنٹرول میں تو کچھ بھی نہیں، وہ تو خود پیدا کیے جاتے ہیں. اگر ہم دھیان سے دیکھیں تو خود انسان ان کو اپنے ہاتھوں سے بناتا ہے، خود انسان ان کو اپنے ہاتھوں سے بناتا ہے اور پھر انسان ان کو پوجنے لگتا ہے. ذرا سوچیں یہ کہاں کی سمجھداری ہے کہ ہم اس کو اپنے ہاتھوں سے بنائیں اور پھر ہم اس کو پوجیں اور ہم سمجھیں کہ یہ ہمیں بچائے گا، ہر طریقے سے ہماری حفاظت کرے گا. ایسا کیسے ہو سکتا ہے جو کہ خود حفاظت کے لائق ہو؟ تو وہ معبود ہو ہی نہیں سکتا. پھر اموات، وہ مردے ہیں. اموات، اموات میم واو تا، موت کی جمع اموات، وہ مردے ہیں. غیرہ نہیں ہے، احیائی زندہ، زندہ نہیں ہے. وما اور نہیں، یشعرون وہ سب شعور رکھتے. شین عین را، شعرا یشعرون نہیں وہ سب شعور رکھتے. شعور مطلب سمجھ، ان کے اندر سمجھ نہیں ہے. ایانا کہ کب، ایانا کویشچن کے لیے آتا ہے، یہ پورا ورڈ ہے یہ ایک، ایانا کب. یبعثون وہ سب اٹھائے جائیں گے. بعثا یبعثو سے، یبعثون کب وہ سب اٹھائے جائیں گے. یعنی کیا کہہ رہے اللہ تعالیٰ کہ جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو وہ تو زندہ ہی نہیں ہے. ذرا سوچے نا، ان کے اندر تو فیلنگز ہی نہیں ہے، جان ہی نہیں ہے. اور چاہے وہ قبر ہو اللہ تعالیٰ کے علاوہ جو جاتے ہیں، چاہے وہ قبروں کے اندر لیٹے ہوئے ہوں، چاہے وہ کھڑے ہوئے ہوں بتوں کی طرح، ان کے اندر جان ہی نہیں ہے، وہ جو ہے کچھ بھی زندہ نہیں کر سکتے. تو مردے ہیں، زندہ نہیں ہیں، اور نہیں وہ شعور رکھتے کہ کب یبعثون وہ سب اٹھائے جائیں گے. یعنی قیامت کب آئے گی ان کو یہ بھی نہیں پتا، اور کب وہ سب اٹھائے جائیں گے یہ بھی نہیں پتا. آپ کو پتا ہے نا کہ قیامت کے دن کیا ہوگا؟ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جن کو لوگ پکارتے تھے نا اللہ کے علاوہ، چاہے وہ پتھر ہوں یا قبر کے اندر والے ہوں، اللہ تعالیٰ سب کو زندہ کریں گے. خیر انسان تو زندہ ہوں گے، لیکن جن کو اللہ تعالیٰ کے علاوہ پوجا جاتا ہے نا ان سب کو اللہ تعالیٰ آنکھیں بھی دیں گے، ان کی زبان بھی دیں گے، ان کو کام بھی دیں گے، شعور دیں گے. پھر وہ گواہی دیں گے اللہ تعالیٰ ہمیں نہیں پتا تھا، یہ ہمیں کب پوچھتے تھے، ہم نے تو ان سے کہا ہی نہیں تھا. وہ بالکل بیزار ہو جائیں گے، بالکل اگنور کر دیں گے. جیسے کہ ہم نے پارا فرسٹ میں پڑھا تھا، کیا پڑھا تھا پارا فرسٹ میں؟ سورہ بقرہ میں آیا تھا نا، استبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بہم الاسباب. یعنی جب وہ جن کی پیروی کی گئی، لوگوں نے جن کی پیروی کی گئی، جن کو پوجا گیا، وہ جب وہ اٹھیں گے تو وہ بیزار ہو جائیں گے. یعنی ان کو پتہ ہی نہیں ہوگا جب وہ عذاب کو دیکھیں گے کہ اچھا یہ ہمیں پوچھتے تھے. سب کہہ دیں گے، گواہی دے دیں گے اللہ ہمیں نہیں پتا. اور قبروں کے اندر والے بھی کیا کہیں گے؟ اللہ ہمیں نہیں پتا یہ ہماری قبروں کے پاس کیا کرتے تھے. تو اللہ کے علاوہ کسی اور سے مانگنا، اللہ کے علاوہ کسی اور کے پاس جانا، اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد مانگنا، یہ تو بے وقوفی ہے. صرف اور صرف کس سے مانگنا چاہیے؟ صرف اور صرف اللہ سے. آیت نمبر 22، الہکم تم، الہ معبود، کم تمہارا معبود، الہ معبود ہے، واحد ایک. فالذین تو وہ لوگ جو لا یؤمنون نہیں مان لاتے، آمنا یؤمنون سے، لا یؤمنون نہیں مان لاتے، بالآخرت آخرت پر. قلوبہم دل ان کے، قلب کی جمع قلوب، ان کے دل، منکرتن انکاری ہے، منکرتن انکاری ہے. نون کافرہ، منکر کس کو کہتے ہیں؟ اجنبی کو. منکر اس کو بھی کہتے ہیں جو انکار کرے، ہے نا. نکرہ انکار کے لیے بھی آتا ہے اور اجنبی کے لیے بھی. تو منکرتن انکاری ہیں، یعنی انکار کرتے ہیں. وہم اور وہ مستکبرون تکبر کرنے والے ہیں.
استکبرا یستکبرو، استکبر، مستکبر، مستکبر، یہ کیا ہے؟ فاعل ہے یہ، مستکبرون، تکبر کرنے والے. یعنی ان سب کا ذکر کرنے کے بعد کیا کہہ دیا اللہ تعالیٰ نے کہ سوچو، سمجھو اور دھیان دو اس بات کا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اتنی بڑی ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف اور صرف ایک معبود ہے. تمہارا جو معبود ہے وہ ایک معبود ہے، اتنے سارے معبودوں کو مت مانو، صرف ایک معبود کو مانو. اور ان کے دل انکاری، یعنی پھر بھی نہیں مانتے وہ، اور وہ تکبر کرتے. کیوں نہیں مانتے؟ کیونکہ ان کے اندر تکبر ہے. تکبر انسان کو سچ سے روک دیتا ہے، تکبر انسان کو حق سے روک دیتا ہے. کسی کے اندر ذرا بھی ایگو آ جائے نا، رائی کے دانے کے برابر بھی، وہ جو ہے نا پھر تمام نیکیوں سے رکنے لگتا ہے. تکبر اس کو روک دیتا ہے. جن کو آخرت پر یقین ہوتا ہے وہ بہت ہی زیادہ کانشیس ہو جاتے ہیں اور ان کی سوچ بھی بہت بڑی ہو جاتی ہے. پھر وہ اللہ تعالیٰ کی تمام نشانیوں کی طرف سوچنے لگتے ہیں اور بہت وسیع نظر سے دیکھتے ہیں، بہت ڈاؤن ٹو ارتھ ہوتے ہیں. لیکن تکبر جو ہے، تکبر کیا ہوتا ہے؟ دوسروں کو حقیر سمجھنا، دوسروں کو کمتر سمجھنا، دوسروں کو اپنے سے نیچا سمجھنا اور حق کا انکار کرنا، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، ہے نا. دو طرح سے ہوتا ہے، لوگوں کو حقیر سمجھنا اور حق کا انکار کرنا، اور اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، حق کا انکار کرنا. تو تکبر جو ہوتا ہے وہ انسان کو تمام برائیوں کی طرف لے جاتا ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ تمہارا معبود ایک ہے، مت مانو. مطلب اس بات کو مانو اور تمہارا معبود ایک ہے. اور وہ لوگ نہیں مانتے جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے، لیکن جن کو آخرت پر یقین ہوتا ہے وہ تو بہت کانشیس ہوتا ہے. ہر بات میں پھر وہ سوچنے لگتا ہے کہ یہ قدم جو میں اٹھا رہی ہوں صحیح ہے یا نہیں، میں جو کھا رہی ہوں وہ صحیح ہے یا نہیں، جو میں دیکھ رہی ہوں وہ صحیح ہے یا نہیں، جو میں سوچ رہی ہوں وہ صحیح ہے یا نہیں. مطلب جو میں بولتی ہوں کہ جینا اور مرنا کس کے لیے ہو جاتا ہے؟ صرف اور صرف اللہ کے لیے. آیت 23، لا جرما، نہیں کوئی شک. جرما، جرما کہتے ہیں شک کو یا حرج کو، اور شک کے لیے ریب بھی آتا ہے، اور جرما بھی شک کے لیے، ڈاؤٹ کے لیے آتا ہے. نہیں کوئی شک، ان اللہ، بے شک اللہ، یعلم، جانتا ہے، علیما یعلم، ما جو، یسرونا وہ سب چھپاتے ہیں، اسرا یسرو، وما اور جو، یعلنون وہ سب اعلان کرتے ہیں، ظاہر کرتے ہیں، اعلنا یعلنو، انہو بے شک وہ، لا یحبو نہیں محبت کرتا، احبا یحبو، حبابا اس کے روٹ لیٹرز ہیں، نہیں محبت کرتا یا نہیں پسند کرتا، مستکبرین تکبر کرنے والوں کو. استکبرا یستکبر، مستکبر تکبر کرنے والے. یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس بات میں بالکل شک مت کرو، اور اس بات میں شک کی گنجائش تو ہے ہی نہیں کہ اللہ ہر چیز جانتا ہے، تمہارے دلوں کے خیال جانتا ہے، جو تم کرتے ہو وہ جانتا ہے، جو تم چھپاتے ہو وہ جانتا ہے، اور بے شک وہ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. یعنی اگر ہمارے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی تکبر آ گیا، یا رائی کے دانے کے برابر بھی کچھ چیز آ گئی، تو اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والوں سے محبت نہیں کرتے. اور ذرا سوچیں اللہ تعالیٰ جس سے محبت نہیں کریں گے اس کا انجام کیا ہوگا، اس کا انجام کہاں ہوگا اور کتنا برا ہوگا، دنیا میں بھی اور آخرت میں. اچھا، اس کے بارے میں آتا ہے صحیح مسلم کی روایت میں بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو جو تکبر ہے اور غرور ہے وہ سخت ناپسند ہے. اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں ایک ذرہ برابر بھی کبر یا تکبر ہوگا. ٹھیک ہے، اس کو روک لیا جائے گا، کیونکہ تکبر یا بڑا سمجھنا وہ اللہ تعالیٰ کا اعزاز ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے. اور جو بھی اللہ تعالیٰ سے وہ چھیننے کی کوشش کرتا ہے تو اس کا انجام بہت برا ہوتا ہے نا، جیسے کہ حدیث قطنی میں آتا ہے. آیت نمبر 25، لیحملوا تاکہ وہ اٹھا لیں، نہیں آیت نمبر 24، وَإِذَا اور جب قیلا کہا جاتا ہے، قالا یقول قل، قیلا جب کہا جاتا ہے، لہم ان سے یا ان کے لیے، ماذا کیا، ماذا یہ پورا کویشچن ہے، کویشچن کے لیے آتا ہے، ماذا کیا، انزلہ نازل کیا، انزلہ ینزلو، ربکم تمہارے رب نے، قالو وہ کہتے ہیں، اساطیرو کہانیاں، اساطیر کس سے کہتے ہیں؟ کہانیوں کو، ٹیلز، سین تارا اس کے روٹ لیٹرز ہیں. کہانیاں اولین پہلے لوگوں، یعنی وہ جو لوگ تھے ان کا کیا ہوتا تھا،
آنسر کیا ہوتا تھا، یعنی اللہ تعالیٰ کا انکار کرنے والے، اس کے ساتھ شرک کرنے والے، اللہ کا حق ادا نہ کرنے والے، اس کی قدر نہ کرنے والے، اس کے کلام کو نہ پہچان والے، اس کے کلام کو نہ پہچاننے والے، قرآن کی قدرت اور قیمت کو نہ پہچاننے والے، وہ جو ہے کیا ہے، کیا کہتے تھے وہ، جب ان کو قرآن کے بارے میں بتایا جاتا تھا تو یا پوچھا جاتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا نازل کیا، یعنی وحی میں کیا نازل کیا گیا، تو وہ کیا کہتے تھے کہ پہلے لوگوں کے قصے کہانیاں، یعنی کیا کہتے تھے، پہلے لوگوں کی قصے کہانیاں. تو مشرکین مکہ سے جب پوچھا جاتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا نازل ہوا، اللہ تعالیٰ نے کیا نازل کیا، تو وہ کیا کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ نازل نہیں کیا سوائے کہانیاں پہلے لوگوں کی، کیونکہ قرآن کے اندر عذاب کے بارے میں بتایا گیا، جو پہلی قومیں گزر چکی ان کے اوپر جو جو عذاب آ چکے اس کے بارے میں ذکر کیا گیا، تو وہ اس کو کیا بتاتے تھے کہ وہ کہانیاں ہیں. تو نعوذ باللہ قرآن کوئی قصے کہانیوں کی کتاب ہے؟ قرآن تو ہماری سمجھ کے لیے آیا ہے، قرآن عبرت حاصل کرنے کے لیے آیا ہے. اللہ تعالیٰ نے کیوں نازل کیے وہ؟ تاکہ ہم جو ہے دیکھیں، اس کو پڑھیں اور دیکھیں کہ ان سے عبرت حاصل کریں کہ انہوں نے اتنے برے کام کیے، اتنے گناہ کے کام کیے، تو ان کا انجام کیسا ہوا. تو یہ اس لیے آیا، لیکن وہ کیا بتاتے تھے، اس میں کچھ بھی نہیں ہے، اس میں تو پہلے لوگوں کے قصے کہانیاں ہیں. آیت 25 لِيَحْمِلُوا تاکہ وہ اٹھا لیں، حملہ یحملو سے تاکہ وہ اٹھا لیں، اوزارہم بوجھ اپنے، واؤزارا سے وزر اوزار یہ جمع ہے، تاکہ وہ اٹھا لیں بوجھ، کاملتن پورے کے پورے، کامل کہتے ہیں مکمل، لِيَحْمِلُوا تاکہ وہ اٹھا لیں اپنے بوجھ، ان سب کے بوجھ، یعنی بوجھ مطلب لوڈ، کاملتن پورے، یوم القیامتی قیامت کے دن، یوم مطلب دن، قیامتی قیامت کے دن، ومن اوزاری اور بوجھ دوسرے، ومن مطلب اور، و مطلب اور، من مطلب سے، اوزاری بوجھ، الذین ان لوگوں کے، یدلونہم کہ گمراہ کر رہے ہیں انہیں، عدلہ یدلو سے، یدلونا فعل مضارع، یدلونا وہ سب گمراہ کر رہے ہیں ہم انہیں، بغیر علم بغیر علم کے، الا خبردار، ساء کتنا برا ہے، ماں جو، یزیرونا وہ سب بوجھ اٹھا رہے ہیں، وزارہ یزیرو سے. اس آیت پہ ذرا غور کریں، یہ آیت کتنی مطلب ڈرانے والی ہے کہ وہ جو لوگ ہیں جو مشرکین مکہ ہیں، وہ تو ایک تو خود بھی نہیں مانتے تھے، ہے نا، اور دوسروں کو بھی وہ روکتے تھے، حق کے راستے سے دوسروں کو بھی روکتے تھے، خود تو گناہ کے کام کرتے تھے، دوسروں کو بھی وہ گناہ کی طرف لے کر آتے تھے. تو یہاں پر یہ بات بتائی جا رہی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ یہ کہ بتا رہے ہیں کہ جو لوگ حق کا انکار کرتے ہیں اور جو لوگ دوسروں کو گناہ کی طرف لے کر آتے ہیں، وہ قیامت کے دن اپنا بوجھ تو اٹھائیں گے، لیکن جس کو وہ گناہ کی طرف لے کر آئے اس کا بھی وہ بوجھ اٹھائیں گے، یعنی وہ تو اپنا بوجھ اٹھائے گا لیکن اس کا بھی ڈبل ہو جائے گا بوجھ، اس بوجھ کو ڈبل کر کے اس کے اوپر بھی ڈال دیا جائے گا جس نے اس کو گمراہ کیا. یعنی اگر میں کسی کو گمراہ کرتی ہوں تو اس کا گناہ تو ملنا ہی ملنا ہے، لیکن جس کو گمراہ کیا اس کا گناہ بھی آ جائے گا، تو ڈبل گناہ. ابو داؤد میں آتا ہے جس نے لوگوں کو ہدایت کی طرف بلایا تو اس شخص کو ان تمام لوگوں کا اجر ملے گا جو اس کی دعوت ہدایت کا راستہ اپنائیں گے، اور جس نے گمراہی کی طرف بلایا تو اس کو ان تمام لوگوں کا بوجھ بھی اٹھانا پڑے گا جو اس کی دعوت پر گمراہ ہوئے، ہے نا. اگر آپ یہاں پر جیسے کسی ایک کو بھی ایڈ کرواتے ہیں کہ آ جاؤ میں قرآن سمجھ رہی ہوں، پڑھ رہی ہوں، بہت ہی اچھا ہے، زندگی سنور جائے گی، آخرت سنور جائے گی، آ جاؤ تم بھی سیکھو، ہماری دعوت سے اس نے سیکھنا شروع کر دیا تو اس کو تو ملے گا ہی ملے گا اس کا ثواب، ساتھ میں اس کا ثواب ڈبل ہو جائے گا کہ اس نے اس کے کہنے پر وہ آیا ہدایت کے راستے پر، تو اس کو اس کا بھی ملے گا اور دوسرے کا بھی ملے گا جس کو اس نے بلایا. تو جس لوگوں کو جن کو وہ بلائے گا سب کا ثواب جو ہے ملٹیپلائی ہوتا جائے گا، یعنی جو نیکی کے کام کی طرف آ رہا ہے اس کو تو ملنا ہی ملنا ہے لیکن اس کا بھی ملٹیپلائی ہو جائے گا. تو اس لیے نیکی کے کاموں کی طرف لوگوں کو بلاتے رہیں، کہتے رہیں، اگر کوئی بھی ایک بھی ہمارے کہنے سے آ گیا تو اس کا اجر بہت زیادہ ہو جاتا ہے، اور اگر برائی کے راستے کی طرف بلایا کہ ارے یہ کیا کر رہے ہو، یہ بیکورڈ ہو جاؤ گے، قرآن پڑھنے کے لیے
پہلے اس کی ضرورت ہے، اس کی ضرورت ہے، پہلے اپنی دنیا بنا لو، پہلے اپنا کیریئر بنا لو، یہ سب تو بعد کی بات ہے، بعد میں سیکھ لو، اور پتہ چلا وہ ہٹ گیا، اس کو تو گناہ ملا ہی ملا، جس نے نیک راستے سے ہٹا دیا، اللہ کے راستے سے روک دیا، ساتھ میں اس کا گناہ بھی بڑھا۔ اور ایسا نہیں ہے کہ جو ہٹ گیا اس کے کہنے سے اس کو گناہ نہیں ملے گا، اس کو بھی ملے گا، کیونکہ اس نے عقل کیوں نہیں لگائی اپنی کہ اللہ تعالیٰ کے راستے سے روک